بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا تذکرہ چھیڑنے کے لیے اللہ کے پاک گھر میں مسجد شریف میں حاضر ہوئے۔ پروردگار عالم جتنی دیر تک ہمارے سانسوں میں روانی ہے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی بارگاہ سے غیر حاضری کی توفیق نہ ملے ہمیں۔ تو برادران اسلام، ساری کائنات جانتی ہے کہ پرسوں کو جو برکتوں والا دن آنے والا ہے وہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس کے صدقے میں سارے دن ہیں۔ تو برادران اسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اسلام اس میں ہر قسم کی ہدایات موجود ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ اسلام نے ہمیں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر قرآن پاک کی تلاوت اور ایسے معاملات کی ہی صرف جو ہے ہدایت نہیں فرمائی۔ اسلام ایک جامع دین ہے، اس نے زندگی کے ہر پہلو پر انسان کی توجہ ڈالی ہے، ہر پہلو پر، اور ایسے توجہ کی کہ کسی بھی انسانی پہلو کو تشنا نہ رہنے دیا۔ تو اسلام چونکہ ایک جامع دین ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہماری خوشیوں کا بھی خیال رکھا، ہماری غمیوں کا بھی خیال رکھا۔ تو چونکہ انسان کی زندگی خوشیوں اور غموں کے ساتھ تعبیر ہے، تو پروردگار عالم نے ان دونوں موقعوں پر انسان کی دستگیری فرمائی اور اسے تنہا نہ چھوڑا اور اس کی مدد فرمائی، اور بتا دیا گیا کہ اے انسان، جب غمی آئے تو یوں منایا کرتے ہیں، جب خوشی آئے تو یوں منایا کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، خوشی دو قسم کی ہوا کرتی ہے، ایک خوشی فخر کی اور ایک خوشی شکر کی۔ فخر کی خوشی میں نگاہ اپنے نفس پر ہوتی ہے اور انسان متکبر ہوا کرتا ہے، مگر جو شکر کی خوشی ہے اس میں نظر پروردگار عالم کی طرف ہوتی ہے اور انسان عجز و انکساری کا پیکر ہوا کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتا ہے۔ اور پھر انسانی زندگی میں مختلف قسم کی خوشیاں ہیں، اس کا اظہار بھی مختلف طریقہ کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ انسانی زندگی میں بعض دفعہ خوشی جو ہے وہ اپنے بیٹے کی شادی پہ آتی ہے تو اس کا اظہار ولیمے کے طور پہ ہوتا ہے، اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کا اظہار عقیقے کے طور پہ ہوتا ہے۔ تو جیسی خوشی ویسا اس کے منانے کا انداز۔ اور کچھ خوشیاں انفرادی ہوتی ہیں، جیسے کسی کو کسی بیماری سے شفا مل گئی تو وہ خود خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور کچھ خوشیاں خاندانی ہوتی ہیں، جس طرح کسی کے ہاں ایک کثیر وقت کے بعد پروردگار عالم نے چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہو تو اس میں پورے خاندان میں لہر دوڑ جاتی ہے خوشی کی۔ اور کچھ خوشیاں ایک صوبے کی ہوتی ہیں، کچھ خوشیاں پورے ملک کی ہوتی ہیں۔ مگر برادران اسلام، ایک ایسی خوشی بھی آئی اس آسمان کے نیچے کہ جو خوشی عام تھی وہ کسی ایک فرد، کسی ایک خاندان، کسی ایک صوبے، کسی ایک ملک، کسی کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ ساری کائنات کے لیے خوشی تھی، بلکہ ایسی خوشی تھی کہ خالق کائنات بھی خوش تھا۔ وہ خوشی کیا تھی کہ ہمارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضور سید الاولین والآخرین، حضور شفیع المذنبین،
خاتم النبیین، آقا نامدار، حضور تاجدار سرور کون و مقام، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس دن اس دنیا میں قدم رنجا فرماتے ہیں وہ دن ساری کائنات کے لیے خوشیوں کا دن تھا، بلکہ خالق کائنات بھی اس دن خوش تھا۔ تو برادران اسلام، اس سے پتہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کے آئے تو اللہ رب العزت بھی خوش، اس کی ساری مخلوق بھی خوش، اس کی ساری مخلوق بھی خوش، اور ایسی خوشی منائی گئی جو اس وقت سے لے کر منائی جا رہی ہے اور آج بھی منائی جاتی ہے، انشاءاللہ العزیز قیامت تک بھی یہ بڑھ چڑھ کے منائی جاتی رہے گی۔ تو برادران اسلام، ہمیں لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے سوچنے کے لیے چند باتیں ہیں، اور ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ جو ہم حاضری دیتے ہیں محفل میلاد کے سلسلہ میں، جلوس میلاد کے سلسلہ میں، اور دیگر کسی اور بھی طریقہ سے ہم جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو جو اہتمام کرتے ہیں، تو اس حوالہ سے چند باتوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اعتراض کرنے والا اعتراض بھی کرتا پھرتا ہے کہ لو جی دکھاؤ، کوئی ایک حدیث ہی دکھا دو، کسی صحابی نے میلاد منایا ہو، کسی تابعی نے میلاد منایا ہو، خود سرور کون و مکان نے میلاد منایا ہو، یا پھر اللہ رب العزت نے میلاد کا حکم دیا ہو۔ تو برادران اسلام، آج اس مختصر سے وقت میں ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ان باتوں کو ہم احاطے میں لے کر اپنے ذہنوں کو روشن کریں کہ یہ میلاد وہ چیز ہے کہ اس میلاد سے پروردگار بھی خوش ہوتا ہے، میرے محبوب کردگار بھی خوش ہوتا ہے۔ برادران اسلام، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، بڑی توجہ طلب بات، آپ چونکہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بڑی توجہ کی بات ہے اگر آپ سمجھ جائیں تو، میرے آقا کریم رحمت للعالمین ہیں، تو اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ جب میرے آقا رحمت للعالمین ہے تو ان کی ولادت سرور العالمین ہے۔ کیا چیز ہے؟ سرور العالمین۔ جیسا نہیں کہتے سرور آ گیا، مطلب خوشی ہو گئی، چس آ گئی، سواد آ گیا، تو فرمایا اگر وہ رحمت للعالمین ہیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ان کی آمد سرور العالمین ہے۔ اور عالمین کیا ہے؟ اور میں سارے جہانوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے کہا کہ محبوب، جب آدم علیہ السلام آئے تھے ابھی نہیں آئے تھے، فرشتوں کا دور تھا، وہ بھی ایک عالم تھا، وہ بھی کیا تھا؟ ایک عالم تھا، اور پھر جناب آدم آ گئے، وقت شروع ہوا، وہ بھی ایک عالم تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام تک بھی ایک عالم تھا، اور جو اب وقت گزر رہا ہے وہ بھی ایک عالم ہے، پھر عالم برزخ ہوگا، پھر عالم محشر ہوگا۔ تو برادران اسلام، پتہ کیا چلا؟ جب آدم علیہ السلام نہیں تھے میرے محبوب اس وقت بھی رحمت تھے، جب آ گئے اور آج تک میرے مصطفیٰ کی رحمتوں کا معاملہ جاری و ساری ہے، اور عالم برزخ میں بھی حبیب خدا کی رحمتوں کا نزول ہے۔ تو برادران اسلام، ظہور ہے، اور پھر عالم محشر آئے گا، وہاں بھی رحمت محبوب خدا بندی جو ہے وہ وہاں پر لوگوں پر سایہ فگن ہوگی۔ تو برادران اسلام، پتہ کیا چلا کہ میرا محبوب اگر ہر عالم کی رحمت ہے تو میرے سونے محبوب مدنی آقا کریم ہر عالم کی ان کی ولادت سرور ہے، ان کی